أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ یوسف کے 5ویں رکوع کی شروع کے چند آیات تلاوت کی گئی. تلاوت میں وقت زیادہ نہ لگ جائے اس لیے مختصر آیات کی تلاوت کی گئی، لیکن کوشش رہے گی کہ سورہ یوسف کا جو 5واں رکوع ہے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے. اس سے پہلے کہ دارالعلوم ارشاد القرآن کے 4 ہفتے واری اجتماعات میں سورہ یوسف کے جو 4 ابتدائی رکوع ہے ان کا درس آپ کے سامنے آ چکا، لیکن سورہ یوسف چونکہ آپس میں اس کے موضوعات اور عنوانات ملے ہوئے ہیں، اس لیے جب تک سورہ یوسف کے تمام رکوعات ہمارے سامنے نہیں آتے تو قصے حضرت یوسف علیہ السلام میں جو امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے وہ واضح نہیں ہوتی. اس لیے اس انجمن کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ سورہ یوسف کے جو کل 12 رکوعات ہیں ان 12 رکوعات کا درس نہ صحیح لیکن ان کا خلاصہ ان ہفتے واری اجتماعات کے ذریعے سے میرے سامنے بھی آئے اور آپ کے سامنے بھی آئے. سورہ یوسف کا جو 4تھا رکوع تھا اور 4تھے رکوع ہی سے یہ 5واں رکوع جڑا ہوا ہے، اس کا مضمون اور مواد. اس میں بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جس حکمراں کے عزیز مصر کے گھر میں تھے وہاں پر آپ پر الزام لگا دیا گیا، اور یہ الزام یہ جھوٹا الزام تھا، اور سبھی اب مصر کے حکمرانوں کی جو بیویاں تھیں وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اپنے طرف جنسی خواہش کے لیے مائل کرنے لگی. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، اے میرے رب مجھے تو جیل میں جانا پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس چاہت میں
قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت اس بات کی کہ اگر ایک طرف برائی کا ماحول ہے، ایک طرف برائی کے یا گناہ کے تقاضے ہیں، تو گناہ کے تقاضوں سے بچنے کے لیے، برائی کے ماحول سے بچنے کے لیے اگر جیل بہتر ہو سکتی ہے، قید خانہ بہتر ہو سکتا ہے، تو ایک مومن کو قید سے اور جیل سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا فکر دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، کہ عام طور سے جیل کے ڈر سے بہت سارے لوگ، قید خانے کے ڈر سے بہت سارے لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور خاص طور سے باطل حکومتوں کی تائید اور حمایت کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم نے اگر باطل حکومتوں کی بات نہیں مانی تو باطل حکومتیں ہم کو جیل میں ڈال دیں گی، ہم کو قید کر دیں گی۔ لیکن ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے کہ آزاد ہے، آزاد معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اور عام معاشرے میں نہیں، بلکہ حکومت میں جو وزیر ہے اس وزیر کے گھر میں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب یہاں پر دینی اور ایمانی زندگی گزارنا ذرا مشکل ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا۔ فاستجاب لہ ربہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور عورتیں جو ان پر دورے ڈال رہی تھی تو فصرف عنہ کیدہن انہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اب وہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک مقصد اور مشن کے تحت گئے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، تو جیلیں بھی اہل ایمان کے لیے تربیت گاہ ہوتی ہے، تعلیم گاہ ہوتی ہے، دعوت گاہ بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر اہل ایمان اپنی تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی تعلیم و تربیت کرتے ہیں بلکہ قیدیوں کی بھی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، اور جو قید میں غیر مسلم ہوتے ہیں تو ان کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی مشن اور یہی منصوبہ اور یہی کردار طرز عمل اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ سورہ یوسف کے 5ویں رکوع میں بیان کیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے قیدی بنا کر۔ ان 2 نوجوانوں کے متعلق بعض مفسرین نے بات لکھی کہ یہ حکومت کے خاص ملازمین تھے، بادشاہ کے خاص ملازمین تھے۔ ایک کا کام جو ہے تو شراب نچوڑنا تھا، شراب بنانا تھا، شراب بنانا، شراب پلانا، اور دوسرے کا کام کھانا بنانا تھا۔ کسی الزام میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ الزام صحیح تھا یا غلط تھا یہ دوسری بحث ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کردار سے متاثر بھی ہوئے، اور انہوں نے پھر جیل میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو خواب دکھایا، اور یہیں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا کردار شروع ہوتا ہے، اور اسی کردار کے نتیجے میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہوتی ہے۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، جو 2 نوجوان تھے جو جیل میں ڈالے گئے تھے، اور بھی نوجوان تھے، لیکن انہوں نے خواب دیکھا،
ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، عاصر خمرہ، وقال آخر، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عامل فوق راسی خبزن، میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبی نہ بھی تعویلی، آپ ہم کو اس کی تعبیر بتلائیے۔ یہ دو قیدیوں نے جو خواب دیکھا تھا تو خواب انہوں نے بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کی ہم کو تعبیر بتائیے۔ انی نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے، بھلائی کرنے والوں میں سے پاتے دیکھتے ہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نیکی تھی وہ جیل میں بھی مشہور و معروف تھی، اور عام قیدی اس سے نصیحت، عام قیدی بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کھانا تم کو روزانہ دیا جاتا ہے، جو کھانا آتا ہے تمہارے پاس، تو میں لا ترزق الا نباتکما، وہ کھانا آنے سے پہلے تم کو تمہارے دونوں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بات بھی واضح کر دی کہ یہ تعبیر جو ہے تو میری ذاتی تعبیر نہیں ہوگی، یہ میرا کوئی ذاتی علم نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ مومن ہر موقع پر اور ہر وقت وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذاتی شخصیت کو ان کے سامنے نہیں منوایا کہ میں بہت بڑا ہوں، میری شخصیت بہت بڑی ہے۔ عام طور سے لوگوں کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے، جب کوئی مقام ملتا ہے، تو زیادہ تر لوگ اپنی شخصیت سے جوڑتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت سے نہیں جوڑتے، بلکہ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں۔ ذالکما مما علمنی ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تعبیر میں تمہیں بتلاؤں گا تو میرے رب نے اس کا مجھے علم دیا ہے۔ یعنی گویا کہ میں رب نہیں ہوں، میں کوئی بڑا فرد اور شخص نہیں ہوں، میں رب کا ماننے والا ایک بندہ ہوں۔ میرا رب کوئی اور ہے، رب کہتے فرما روا کو، حکمراں کو۔ اللہ کی جو صفت ہیں، سب سے بڑی اور سب سے اہم صفت وہ صفت رب ہے، اور یہ اللہ کی صفت رب میں اللہ کی تمام صفات کا نچوڑ اور خلاصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا تعارف حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی حیثیت سے کرایا کہ ذالک مما علمنی ربی، یہ تعبیر کا علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دعوت دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے سامنے اپنا دینی تعارف پیش کر دیا کہ میں کون ہوں، اور یہ جو میرے اندر تم کچھ بھلائی دیکھ رہے ہو اور مجھے تم بھلائی کرنے والا سمجھ رہے ہو، تو یہ بھلائی اور نیکی میرے اندر کہاں سے آئی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھا، اپنے آپ کو چھپا کر نہیں رکھا، اور نہ صرف اپنے آپ ہی کو نمایاں کیا، بلکہ اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کم نمایاں کیا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے نمایاں کیا۔ اپنا تعارف حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ انی ترکت، بے شک میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا طریقہ، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کی منکر ہے۔ یعنی گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے واضح طور سے یہ بات پیش کر دی کہ میں ہر چیز کا ماننے والا نہیں ہوں، اور جس حکومت کے تحت یہ قید خانہ ہے
میں اس حکومت کا قانون ماننے والا نہیں ہوں، میں وہ طریقہ ماننے والا نہیں ہوں، میں حکمرانوں کا طریقہ اور حکومت کا طریقہ ماننے والا نہیں ہوں، میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا جو قوم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کی منکر ہے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مغلوبیت میں بھی ہوتا ہے، وہ قید میں بھی ہوتا ہے، تب بھی وہ اللہ ہی کو اپنا فرما روا سمجھتا ہے، وہاں پر بھی وہ باطل حکومت کی غلامی کو اختیار نہیں کرتا، باطل حکومت کی اطاعت اور فرما برداری کا وہ نہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ دم بھرتا ہے، بلکہ قید میں اور جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی ایک طرح سے دعوت دیتا ہے۔ واتبعت ملت، ابھی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع نہیں کی، اپنا تعارف حضرت یوسف علیہ السلام پیش کر رہے، اور اس میں بڑی عمدہ ترتیب ہے کہ گویا کہ میں جو ہوں میں اسی کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور جو دعوت میں تمہیں دینے والا ہوں پہلے میں اس دعوت پر خود عمل کرنے والا ہوں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع اور پیروی کی ملت آبائی، میرے باپ میرے آبا اور اجداد جو ہے، ملت کہتے طریقے کو، ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، تو میں نے اتباع اور پیروی کی میرے آبا اور اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ، زیادہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ قیدیوں کی جو درخواست تھی خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، تو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا ایک مکمل اور مفصل تعارف پیش کر دیا، اور دراصل اس تعارف میں بھی ایک دعوت ہے، اور دعوت کس بات کی ہے کہ جو مشرکانہ طریقہ ہے، جو غلط طریقہ ہے، سب سے پہلے انسان اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے چھوڑنے کی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کہی کہ ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اسلام پہلے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لیکن چھوڑنے کی جو باتیں ہیں، چھوڑنے کی جو تعلیم ہے، وہ پہلی تعلیم ہے، اور یہی کلمے کی ترتیب بھی ہے۔ کلمے میں کیا ہے؟ پہلے کلمے میں پہلے انکار کی دعوت اور بات ہے، لا الہ، انکار کو چھوڑنا کہتے نا، نہیں ماننے کو، بچنے کو، تو کلمے میں بھی یہی اسلام سب سے پہلے بچنے کی تعلیم اور تلقین ہے کہ انکار کر دو، اعلان کر دو کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ آج انکار کی جو بات ہے اور انکار کی جو ترتیب ہے وہ خود مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ایمان کی جو اصل لذت ہے، ایمان کی جو اصل مٹھاس اور طاقت اور قوت ہے، اس سے اہل ایمان بحیثیت مجموعی محروم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بات دراصل یہی سچی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ لوگ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ایک داعی کو۔ زیادہ لوگ تو نافرمان تھے نا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کیا، بلکہ جو کم لوگ ماننے والے تھے وہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یا صاحب السجن، پھر یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے
وہ دو ساتھیوں کو مخاطب کر کے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی، اور اس انداز میں بھی بہت محبت بھی ہے، محبت بھرا انداز، تعلق بھرا انداز۔ یا صاحب سجنی، اے جیل کے ساتھیوں، اے جیل کے دوستوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے نا، اور یہ دو نوجوان یہ قیدی بھی جیل میں تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ساتھی قرار دیا، ساتھ میں رہنے والوں کو ساتھی کہتے ہیں۔ یا صاحب سجنی، اے جیل کے ساتھیوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر سوالیہ انداز میں ان کے سامنے ایک طرح سے دین کی دعوت رکھی، دین کی بات رکھی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے متعلق، زمین و آسمان سے متعلق سوالات انسانوں کے سامنے رکھے کہ کون ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، کون ہے بارش کا برسانے والا۔ تو دعوت کا ایک اہم انداز وہ سوال سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سوال کیا جائے تو کچھ نہ کچھ ذہن اس کا کھلتا ہے کہ وہ سوچنے پر، غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے کہ پوچھا گیا نا اس سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں سے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ متفرق رب بہتر ہے؟ ارباب یہ رب کی جمع ہیں، اور رب کہتے فرما روا کو، حکمراں کو، قانون ساز کو۔ چونکہ یہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگوں نے اس کو رب مان لیا تھا۔ قانون ساز اور حکمراں کسی کو مان لینا ایک طرح سے اس کو اپنا رب مان لینا ہے، اور یہ صرف اللہ کہا کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو عربی میں جو حکمراں ہوتا ہے، قانون ساز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، وہ اسی نوعیت کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی قانون ساز، قانون بنانے والے، قانون چلانے والے تو بہت سارے تھے، لیکن فرعون کا کہنا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور تمام انبیاء کی جو دعوت تھی، رب صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف زیادہ تر مقامات پر رب ہی کے حیثیت سے کرایا۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی اللہ کے رب کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے جو عہد لیا تھا، تمام انسانوں سے عہد لیا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رب ہی ربوبیت کا عہد اور پیمان لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یاد کرو وقت جب کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت، ان کی اولاد کو نکالنے کی کیا ترتیب صورت رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کو جمع کیا تھا اور ان کے سامنے پوچھا تھا الستُ بربکم۔ یہاں پر بھی سوالیہ انداز ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام روحوں نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اور اسی رب کی یاد دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجا، نبیوں پر کتابیں نازل کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف رب ہی کی حیثیت سے کرایا کہ رب العالمین وہی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رب کا عہد و پیمان ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے لیا، دنیا کی پیدائش سے پہلے، تو اسی رب کی یاد دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اس کو بیان کر دیا، اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ رب کی یاد دہی دن میں سے ہم کو 5 مرتبہ یاد ہوتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ رب کی یاد دہی رکھ دیا الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں گے، قبر میں ہم سے جو اہم سوالات ہونے والے ہیں، تو ان میں سے ایک اہم سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من اللہ، اللہ کون ہے کا سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور آج بھی بے شمار قومیں اللہ کو اللہ کی حیثیت سے جانتی ہے، مانتی ہے، لیکن اللہ کو اللہ کی حیثیت سے جان لینا، مان لینا کافی نہیں ہے۔
اللہ کو رب کی حیثیت سے جاننا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، اور اللہ کو اللہ کے رب کی حیثیت سے جاننے اور ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ ہی کو معبود سمجھے، اللہ ہی کو مالک سمجھے، اللہ ہی کو حاکم سمجھے، اللہ ہی کو حکمراں قانون ساز سمجھے، اللہ کے برابر اور اللہ سے بڑھ کر اور کوئی قانون ساز، کوئی حکمراں نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قیدیوں سے کہا کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک ہی؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے، طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ ما تعبد من دون الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نہیں ہے الا اسمان سمیتموها، چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے، گھڑ لیے، ناموں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی شخصیتیں پوجی جاتی ہے اور جتنوں کو بھی پوجا پرستش ہوتی ہیں تو ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ چند نام ہیں جو لوگوں نے اپنے طور سے گھڑ لیے، ان کو خدا بنا لیا، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا، لیکن یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کے معبود ہونے کی اور ان کے بڑے ہونے کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی حاکم اور حکم وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، اس نے حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ لا تعبدوا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت اور بندگی مت کرو مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سچا سیدھا دین ہے۔ یہ دعوت کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ ہے، قیامت تک کے آنے والے داعین کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کے کہنے شیطان تو ذہن اور دماغوں میں خیال پیدا کرتا ہے نا کہ جب یہ ہے تو پھر اکثر زیادہ لوگ کیوں نہیں مانتے، تو نہیں مانتے۔ اللہ نے ہر جگہ قرآن مجید میں اکثریت کی جو اصطلاح ہے وہ نافرمانوں کے لیے استعمال کی ہے۔ اکثرهم لا یؤمنون اکثرهم الفاسقون اکثرهم الظالمون، فرما برداروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے قرآن مجید میں کہیں بھی اکثریت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ قلیل کا لفظ ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اکثر لوگ نہیں۔ یا صاحب السجن، اب یہاں پر دعوت اپنا تعارف بھی پیش کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ان کے سامنے مکمل دعوت بھی دے دی، اور پھر انہوں نے جو پوچھا تھا تیسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پیش کیا۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک مومن کے کام کرنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے کام آتا بھی ہے تو خدمت خلق وغیرہ یہ سب چیزیں بات کی ہوتی ہے، لیکن آج سب چیزیں مقدم ہو گئی۔ خدمت خلق بھی وہ دعوت پر خدمت خلق کا عمل دعوت پر مقدم ہو گیا، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے تمام چیزوں کو دعوت کے تابع رکھا، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، خدمت کا معاملہ ہو، حسن سلوک کا معاملہ ہو، تمام چیزوں پر تمام انبیاء نے اس کو مقدم رکھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں اور ان کی سیرت میں حضرت عائشہ نے نبوت کی ابتدا میں جو کلمات کہے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تھی تو آپ اسی گھبراہٹ میں آئے تھے، اور آپ نے کمل اوڑھ لیا، اور پھر فرشتہ آیا، یا علم کم فانذر و ربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کاموں کو گنا کر تسلی دی تھی کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ کب کے کام تھے آپ کے؟ یہ نبوت سے پہلے کے کام تھے نا۔
نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال کی زندگی جو آپ کی تھی نبوت سے پہلے کی، اس زندگی کے متعلق حضرت عائشہ نے یہ 5-6 کام آپ کے گنائے نہ ہوں۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد، نبوت کے بعد آپ کی پوری زندگی وہ یہ خدا کے دین کے تابع تھی، دعوت کے تابع تھی، اور تمام کے تمام خدمت خلق کے کام بھی وہ دعوت کے تابع تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعوت کے انداز اور طریقے میں بھی یہی اسلوب اور یہی طریقہ سامنے آتا ہے۔ پوچھا تو تھا قیدیوں نے خواب کی تعبیر، لیکن خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے نہیں بتائی، بلکہ پہلے اپنا تعارف ایک مومن اور مسلم کی حیثیت سے کرایا، اللہ کے بندے کی حیثیت سے کرایا، اور پھر دوسرے اللہ کی بندگی کی دعوت انہوں نے دی اور شرک کی تردید کی۔ یا صاحب سجنی، اے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ رب کا مفہوم مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رب کہتے کس کو ہے، چونکہ وہ بادشاہ کا خاص ملازم تھا جس کا کام شراب نچوڑنا، شراب پلانا اور بنانا تھا، تو تعبیر کے مطابق وہ رہا ہونے والا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو، یعنی گویا کہ اس کی جو پہلی خدمت تھی وہ پہلی خدمت اس کو مل جائیں گی۔ لیکن الفاظ کون سے یوسف علیہ السلام نے استعمال کیے؟ رب کے الفاظ، جو مصر کا جو بادشاہ تھا۔ لوگوں نے اس کو قانون ساز سمجھ لیا تھا، بنا لیا تھا، مان لیا تھا، حکمراں اور قانون ساز مان لیا تھا، تو اپنے رب کو شراب پلائیں گا۔ وہ عمل آخر فیصلب، اور دوسرے کو سولی دے دی جائیں گی۔ جس نے دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، تو گویا کہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ سولی پر لٹکانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہیں لٹکا رہتا تھا، اور وہیں اس کی لاش سڑتی تھی، گلتی تھی، اور پرندے بھی اس میں تھے۔ گویا کہ سر سے ظاہر بات ہے، سر میں بھیجا ہوتا ہے، تو وہ پرندے جو مردہ خور ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں نا، کوے ہیں، گید ہے، چیل ہے، اور بھی بے شمار پرندے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح سے جانوروں کی لاشوں کو پرندے کھاتے ہیں، تو انسانوں کی لاشوں کو بھی کھاتے تھے۔ تو فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ سولی دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، یہ جو عیسائی جس کو صلیب کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی۔ ٹی کا نشان ہوتا نا، تو سولی کا مطلب یہ پٹی لمبی، اس کے پیٹھ اس کو، اور دونوں ہاتھ اس کے ایسے ٹھوک دیے جاتے تھے لکڑی سے۔ ایک لمبی لکڑی ہوتی تھی یعنی بڑی، اور ایک آڑی لکڑی پر اس کے دونوں ہاتھ کیلے سے یہاں کیلے مار دیے جاتے تھے، اور نیچے پیٹھ کے پیچھے سے ایک لکڑی، اور ایسے اس کو سولی دے دی جاتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کیل ٹھوک دیے گئے، اور چوراہے پر لا کر اس کو سولی دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت عبرت حاصل کریں، اور پھر اسی میں اس کی جان نکلتی تھی، اور وہیں اس کی لاش سڑتی تھی، گلتی تھی، کوئی اس کی لاش کو بھی نہیں اٹھاتا تھا، پرندے آ کر اس کو نوچتے تھے۔ تو یہ سوچ آج بھی عیسائی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، وما صلبوا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبیہ لہم، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی دے دی گئی، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ لیکن چونکہ ذہنی غلامی مبتلا قوم ہے، تو جو ایک غلامی کا نشان ہے اس پر کیا فخر کرنے کی چیز ہے، لیکن اس پر فخر، ان کو صلیب پر فخر ہے۔ تو دوسرے کو سولی دے دی جائیں گے، اور رب کا یہی مفہوم اسی سورت کی سورہ آیت نمبر 50 سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پیغام لے کر بادشاہ کی طرف سے قاصد پہنچا، یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کو اس نے فیصلہ کر لیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو جو جواب دیا، اس جواب کے الفاظ سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وقال ملک اوتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا
کردار بادشاہ پر بھی نمایاں ہوا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا، یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور نہ صرف تعبیر بتلائی تھی بلکہ ملک میں جو حالات واقع ہونے والے تھے وہ کہیں سالم ہو، تو حالات سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے رہائی کا فیصلہ کر لیا، اور رہائی کا پیغام لے کر جو قاصد اس نے روانہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک کا، لوٹ جا تیرے رب کی طرف۔ بادشاہ کی طرف سے آیا ہوا تھا نا یوسف علیہ السلام، ارجع الی ربک کا، لوٹ جا تیرے رب کی طرف، فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے متعلق پوچھو، معلوم کرو، تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا تھا دست درازی کا، کہ خود یوسف علیہ السلام پر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرے کو سولی دے دی جائیں گے اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، یہ معاملے کا فیصلہ چکا دیا گیا جس کے متعلق تم نے پوچھا ہے۔ وَقَالَ الَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ، اور جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْکُرْنِی، وہ نجات پانے والا، رہائی پانے والا ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک درخواست کی تھی۔ اس درخواست کے الفاظ سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رب کے مفہوم کیا ہوتا ہے، رب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اذکرنی عند ربک، تیرے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا، تیرے رب کے پاس، یہ رب کی نسبت کیا ہے، یعنی بادشاہ کی طرف۔ یہ سب غیر مسلم تھے نا، یہ بادشاہ کے پاس جانے والا تھا نا، مصر کا جو بادشاہ تھا، تو تیرے رب کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا۔ کس بات کا تذکرہ؟ کہ میں بہت جیل میں پریشان ہوں، میری رہائی کے لیے کچھ کیا جائے، یہ تذکرہ نہیں جیسے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے تو کچھ جیل میں جانے کو پسند کیا تھا، اس بات کا تذکرہ کہ جیل میں ایک یوسف نام کا شخص ہے، اور وہ اس مصر کے بادشاہ کو اپنا رب نہیں مانتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتا، فرما روا نہیں مانتا، اور اس نے یہ قوم کا نافرمان قوم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا۔ یہ تذکرہ اذکرنی عند ربک کے تذکرے میں یہ بات تھی کہ میرا تعارف، میرا تذکرہ تیرے بادشاہ کے پاس، تیرے رب کے پاس کر دینا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن شیطان نے اس کے رب کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے اسے بھلا دیا، اس لیے شیطان بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ تذکرہ کرتا تو بادشاہ اسی وقت متاثر ہو جاتا، اور اسی وقت یوسف علیہ السلام کی طلب اور جستجو اس کے اندر پیدا ہوتی کہ جیل میں رہتے ہوئے پھر یہ کس کو اپنا رب مانتا ہے، مجھ کو رب نہیں مانتا، مصر کے کسی حکمراں کو اپنا رب نہیں مانتا، اور جس کو اپنا رب مانتا ہے اللہ کو، تو وہ اللہ کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ اس کے ذہن میں یہ پوچھنے کی طلب اور جستجو پیدا نہیں ہوتی، لیکن شیطان نے بھلا دیا، اور وہ شخص رہا ہو کر چلا گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال ٹھہرے رہے۔ چند سال سے مراد یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے 10 سال سے کم، 1 سے لے کر 9 سال تک، یعنی گویا کہ 9 سال کے قریب تک 10 سال سے کم کی مدت میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ٹھہرے رہے۔ اور ایسا لگتا ہے، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا بات کی رکوع میں، بادشاہ کو جو خواب نظر آیا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طلب اور جستجو ان کے اندر پیدا ہو سکے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے جس سے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا، تو شیطان تو بیچ میں آڑے آ گیا، وہ شخص رہا ہو کر چلے گیا، اور یوسف علیہ السلام کی درخواست اسے یاد نہیں رہی، لیکن تب اسے یوسف علیہ السلام کی شخصیت یاد آئی جبکہ خود مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر اس نے اپنے حواریوں سے، وزیروں سے پوچھی، اور سب نے لا علمی ظاہر کی، تو تب اس کے ذہن میں پھر وہ عزیز علیہ السلام کی شخصیت تازہ ہو گئی کہ میری رہائی یوسف علیہ السلام کی بتلائی تعبیر کے نتیجے میں ہوئی، کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا، اور بادشاہ بھی جو ہے تو خواب کے سلسلے میں پریشان ہے۔ تو پھر اس وقت اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہے، لیکن وہ جیل میں ہے۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ جاؤ جیل میں، پھر اس نے جیل میں جا کر بادشاہ کے خواب کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا اور اس کی تعبیر بتلائی، جس کا تذکرہ اس کے بعد کے رکوع میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور اس رکوع میں جو دعوتی انداز اور دعوتی طریقہ ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا